ہمارے قائد ہمارے قائد ہمارے قائد کرے فرشتے تیری کرے فرشتے تیری حفاظت ہمارے قائد رہو سلامت ہمارے قائد رہو سلامت. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة صدق اللہ العظیم. میرے محترم بھائیوں اور دوستو، قرآن کریم کی یہ سورت سورہ بینہ جو 30ویں پارے کی ایک سورت ہے، آخری پاؤ میں ہے. اس کی تفسیر چل رہی ہے. گزشتہ مجلس میں بھی اس سورت کے متعلق کچھ باتیں بتلائی تھی. یہ سورت دوسری 30ویں پارے کی جو آخری صورتوں کے مقابلے میں تھوڑی بڑی ہے. جیسا کہ میں نے گزشتہ بتلایا تھا کہ اسلام کے 3 بڑے عقیدے ہیں جن کو ماننا، جس پر ایمان لانا یہ ہر ایک مسلمان کا فرض ہے. پہلا توحید، اللہ کو ایک ماننا. وہی اللہ ہے جو تنہا ہے، عبادت کے لائق وہی ہے. اس کی ذات و صفات میں وہ یکتا ہے، اس کو توحید کہا جاتا ہے. اور دوسرا رسالت، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کی، اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انسانوں کی رہبری کے لیے اور ان کی ہدایت کے لیے، رہنمائی کے لیے نبی بنا کر بھیجا. یہ رسالت کا عقیدہ ہے. اور تیسرا آخرت ہے کہ یہ دنیا جیسے اللہ نے بنائی ہے، ایک دن اللہ اس کو ختم کر دے گا اور ایک دن آخرت قائم ہو جائے گی، قیامت قائم ہو جائے گی، جہاں ہر ایک کا حساب لیا جائے گا. یا تو جنت ہے یا جہنم ہے. تو اس صورت میں شروع میں آخرت، اس صورت کے شروع میں رسالت کے عقیدے کا بیان ہے. آخرت کا بیان اخیر میں ہے، رسالت کا عقیدہ بیان کیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ یوں فرماتے ہیں لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنْفَكِّينَ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ. یہ اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ اور مشرکین، بت پرست، یہ گمراہی میں اتنے گر چکے تھے کہ اگر ان کے پاس ایک روشن دلیل، واضح دلیل نہ آ جاتی تو یہ ایمان نہ لاتے. ان کی ہدایت ممکن نہیں تھی، اتنے نیچے جا چکے تھے. حالانکہ یہ کسی نہ کسی نبی کے دین پر ایمان رکھتے تھے، جیسے کہ یہود حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، مشرکین بت پرست کچھ نہ کچھ یوں کہتے تھے کہ ہم ملت ابراہیم پر ہے، ہم ابراہیم علیہ السلام کے مذہب پر ہے. وہ کچھ نہ کچھ اپنا واسطہ نبیوں سے جوڑتے تھے. لیکن اس سب کے باوجود وہ اتنی گمراہی میں گر چکے تھے کہ ایک ایسی شخصیت کا بھیجنا ضروری تھا کہ جس کو دیکھ کر ہی یہ لوگ کلمہ پڑھ لیں. تو ان کے لیے ہم نے رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ، ان کی ہدایت کے لیے، رہبری کے لیے ہم نے ایک ایسا نبی بھیجا کہ جس کی زندگی صاف ستھری، یتلو صحفا مطہرہ. اور وہ جب دنیا میں آئے اور جب ہم نے ان کو نبوت عطا کی اور ہم نے ان پر قرآن اتارا تو وہ ان مجموعوں کو، ان لوگوں کو قرآن پاک پڑھ کر سنائے. پاکیزہ صحیفے
اور صاف ستھری باتیں ان کو پڑھ کر سنائیں۔ اب نبی آ گئے، ان پر قرآن بھی اتر گیا اور نبی نے ان کو قرآن سنا بھی دیا، لیکن اللہ یوں کہہ رہا ہے وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ، کہ ان کو سامنے سب واضح ہو چکا، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو گیا، سب ان کے سامنے واضح ہو چکا۔ یہ یہود و نصارہ ہے، انہوں نے آپ کو پہچان لیا کہ یہ نبی ہے، نبی برحق ہے، وہ نبی ہے جن کی ہماری کتابوں میں جن کے بارے میں پیشین گوئیاں دی گئی کہ ایک وقت ایسا آئے گا جس میں نبی آخر الزماں آئیں گے، جن کی نبوت قیامت تک کے لیے ہوگی اور ساری دنیا کے لیے ہوگی۔ انہوں نے آپ کو دیکھ کر پہچان لیا، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم۔ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ ان لوگوں نے آپ کو ایسے پہچان لیا ہے کہ جیسے یہ اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں، اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ اور آپ کے آنے سے پہلے وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، یہ یہود و نصارہ آپ کے آنے سے پہلے جب ان کی کافروں کے ساتھ لڑائی ہوتی تو اللہ سے یوں دعا کرتے تھے، یا اللہ جو وہ نبی آخر الزماں آنے والے ہیں ان کے وسیلے سے ہم تجھ سے ان کافروں کے خلاف مدد مانگتے ہیں۔ ان کو اتنا یقین تھا، اور مشرکین کو بھی یقین ہو گیا تھا، کفار مکہ ہے نا، ان کو بھی یقین ہو گیا تھا۔ اسی لیے کتابوں میں بہت سارے ایسے واقعات لکھے ہیں کہ ابو جہل اور دوسرے حضرات، ان کے بڑے بڑے سردار، راتوں میں چھپ چھپ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سنتے تھے۔ جب آپ تہجد میں قرآن کی تلاوت کرتے تو یہ راتوں میں چھپ چھپ کر سنا کرتے تھے۔ ان کو بھی یقین ہو گیا تھا اور اہل کتاب کو بھی یقین ہو گیا تھا، لیکن اہل کتاب نے کیوں نہیں مانا؟ اللہ نے اس کو یوں ذکر کیا، حسدم من عند انفسہم، کہ اہل کتاب یہود و نصارہ کو حسد ہو گیا۔ کس بات کا حسد؟ حسد اس بات کا ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے۔ یہ تاریخ جاننا بھی ضروری ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، ایک کا نام تھا حضرت اسحاق اور ایک کا نام تھا حضرت اسماعیل۔ حضرت اسحاق کے بیٹے ہیں حضرت یعقوب، حضرت اسحاق کے بیٹے ہیں حضرت یعقوب، اور حضرت یعقوب ہی کا دوسرا نام ہے اسرائیل، جو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے نا، اسی کے نام پر آج ایک ملک ہے کہ اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام تھا، اور ان کی جو اولاد چلی ان کو کہا جاتا ہے بنی اسرائیل۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے بعد دنیا میں جتنے نبی آئے وہ سب بنی اسرائیل میں آئے، سب حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد میں آئے۔ حضرت یوسف، حضرت سلیمان، داؤد، زکریا، حضرت موسیٰ، یحییٰ، حضرت عیسیٰ، جتنے بڑے بڑے نبی آئے سارے کے سارے بنی اسرائیل میں آئے۔ اور حضرت اسماعیل حضرت یعقوب علیہ السلام کے دوسرے بیٹے تھے، ان کی اولاد میں کوئی نبی نہیں۔ تو ان بنی اسرائیل کو ایسا تھا کہ جو نبی آخر الزماں آئیں گے وہ بھی ہماری خاندان میں آئیں گے۔ لیکن جب اللہ کا فیصلہ کچھ اور تھا، اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پیدا فرمایا وہ بنو اسماعیل میں پیدا کیا، کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اولاد میں آپ کو پیدا کیا۔ بس اس بات کو لے کر ان کو حسد ہو گیا کہ ہمارے خاندان میں کیوں نہیں آئے۔ اس حسد کی وجہ سے اتنی بڑی دولت سے محروم ہو گئے۔ ارے بھائی یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے، اللہ نے قرآن میں بار بار کہا ہے کہ نبوت کچھ ایسا نہیں ہے کہ تم جو کہے ہم کریں۔ اہم یقسمون رحمت ربک، تم کہو کہ یا اللہ اس کو نبی بنا دے تو چلو ٹھیک ہے، چل تو بن گیا، تم کہو کہ اس کو نبی بنا دے تو چلو تو بن گیا۔ ارے بھائی نبی ایسا نہیں ہوتا ہے، کہ یہ کوئی کھیل تماشا نہیں ہے کہ تم جو کہو اس کو ہم نبی بنا دے۔ تم کہو کہ یا اللہ میرے بیٹے کو بنا دے تو ہم بنا دیں گے، ہمارے خاندان میں سے کوئی ایک کو کھڑا کر دو تو ہم بنا دیں۔ یہ کوئی کھیل کود کا یہ تماشا نہیں ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ تو اللہ کا فضل ہے، اللہ جس کو چاہے نبی بنا دے۔
یہ تو ہم اللہ کے ہاتھ میں ہے نبی کس کو بنایا جائے. ہم نے سوچا کہ جب تک ہم نے سوچا کہ بنی اسرائیل میں نبی آنے چاہیے تو وہاں آئے, جب ہم نے سوچا کہ اب بنو اسماعیل میں آنے چاہیے تو وہاں آ گئے. اس میں حسد کی کوئی بات نہیں ہے, لیکن بس خاندانی تعصب جو ہوتا ہے نا کہ یہ تو اپنے والا ہے, یہ کیا ہے, یہ تو اپنے والا ہے, یہ اپنے والا نہیں ہے. جیسے آج بھی ہمارے یہاں خاندان, ہمارے یہاں تو ماشاءاللہ گجرات میں اتنا نہیں ہے, لیکن بہت ساری جگہوں پر دیکھیں نا جہاں زبان کا تعصب ہوتا ہے, جہاں قومیت کا تعصب ہوتا ہے. تعصب یعنی اس کو بس ہم ہی, ہمارا خاندان ہی جو ہے وہ سب کچھ, اس کو تعصب یعنی اس میں اتنے زیادہ وہ گلو کا شکار ہوتے ہیں. کوئی لسان کا, زبان کا تعصب, قومیت کا تعصب, برادری کا تعصب کہ یہ تو فلانی برادری کا ہے, یہ تو فلانی برادری کا ہے, یہ اپنے والا نہیں ہے. تو ہم کیسے اس کی بات مانیں؟ بس یہ بھی یہاں ان کو یہ بات کی ٹسن ہو گئی کہ یہ اپنے والا نہیں ہے, ہم کیسے ان کی بات قبول کریں؟ تو یہ حسد بہت بری چیز ہے. اللہ کہہ رہا ہے ذالک فضل اللہ, حسد کرنے والی کوئی بات نہیں ہے, یہ تو اللہ کا فضل ہے, اللہ جس کو چاہے دے دے. ہاں, حسدم من عند انفسہم, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسد آدمی کے دین کو ایسے مونڈ دیتی ہے جیسے کہ استرا بالوں کو مونڈ دیتا ہے, دین کو برباد. اور یاد رکھنا ایک بات ہمیشہ, ایک جگہ میں نے کتاب میں پڑھا تھا کہ 3 آدمی ہمیشہ غم میں رہتے ہیں, ان پر ہمیشہ غم سوار ہوتا ہے, وہ ہمیشہ بے چین رہتے ہیں. ایک فرمایا کہ جس کو وہم کا مرض ہو جائے, جس کہتے ہیں یہ بہت آدمی وہمیلا ہے, کچھ نہ کچھ باتوں کا اس کو وہم ہو جاتا ہے, ہوئے کچھ نہیں, بیماری ہو اتنی سی لیکن بیماری کا وہم اتنا بڑا ہو جائے, اور وہم ہی اس کو زیادہ بیمار کر دے. وہ بیماری اتنی سی لیکن وہ آدمی کو بیماری سے زیادہ کبھی بیماری کا وہم ہو جاتا ہے. تو وہم والا آدمی, یا اور کچھ نہ کچھ باتوں کا وہم کہ ایسا نہیں تو ایسا ہو گیا, فلاں نہیں تو ایسا ہو گیا. جیسا آدمی جو وہم کا شکار ہوتا ہے نا کہ یوں تو ایسا, اگر اس کو دیکھ لیا تو ایسا, فلاں ہو گیا تو ایسا, وہ بس وہ سوچتے ہی رہتے, دل و دماغ ان کا وہم کا شکار رہتا, تو وہ ہمیشہ کچھ نہ کچھ غم میں ہی رہتے ہیں. تو ایک تو وہم جو ہمیشہ غمگین رہتا ہے, اور دوسرا فرمایا کہ حاسد, حسد کرنے والا, جس کے مزاج میں حسد ہوتا ہے نا تو وہ بھی ہمیشہ غمگین رہتا ہے. جب وہ دیکھتا ہے کہ یار یہ تو اس سے میرے سے یوں بڑھ گیا, میرے سے اس چیز میں آگے بڑھ گیا, میرے سے فلاں میں آگے بڑھ گیا, تو وہ بھی ہمیشہ کیا رہتا ہے, غمگین رہتا ہے. اور تیسرا یوں کہا گیا ہے کہ ماں باپ کو ستانے والا وہ بھی ہمیشہ کیا رہتا ہے, غمگین رہتا ہے, غم میں رہتا ہے. تو یہ بہت بری بلا ہے حسد. اس لیے قرآن کریم میں سورہ فلق میں خاص طور سے اس سے پناہ مانگی گئی ہے, وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ, کہ یا اللہ حسد کرنے والوں کے, جلنے والوں کے جلن سے اور حسد کرنے والوں کے حسد سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں. یہاں ایک بات میں نے عجیب و غریب پڑھی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یوں فرمایا کہ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ, یوں نہیں کہا کہ وَمِن حَاسِدٍ, تھوڑا عربی کو سمجھنے کی کوشش کرنا, یوں کہا وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے حسد کرنے والے کے شر سے, کہ حسد کرنے والا مجھے کوئی تکلیف پہنچائے اس سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں. شر یعنی تکلیف. یوں نہیں کہا کہ وَمِن حَاسِدٍ, حسد کرنے والے سے پناہ مانگتا ہوں, نہیں, حسد کرنے والے کے شر سے. دونوں میں کیا فرق ہوا؟ فرق کیوں ہوا کہ اللہ ہم سب کو یوں کہہ رہا ہے کہ بندو حسد کرنے والے تو رہیں گے. کیا ہے حسد کرنے والے؟ تو اس لیے ہم یوں تم سے نہیں کہہ رہے کہ تم یوں کہو وَمِن حَاسِدٍ, حسد کرنے والے ہی میرے نہ رہے, نہیں, وہ تو نہیں ہو سکتا ہے. حاسد تو تمہارے رہیں گے, تمہارا کام یوں نہیں ہے کہ یوں کہو کہ یا اللہ حاسد سے مجھے پناہ دے دے, حسد کرنے والے سے نہیں, تمہارا کام یہ ہے کہ حسد کرنے والے کے شر سے مجھے پناہ دے. حسد کرنے والے تو حسد کرتے رہیں گے, وہ تو ہر زمانے میں رہیں گے, اس سے تم کبھی نہیں بچ سکتے, وہ تمہارے کنٹرول میں نہیں ہے, وہ تو رہیں گے. تمہارے کنٹرول میں یہ کہ تم ان کی طرف سے پہنچنے والی مصیبتوں سے اللہ کے پناہ مانگو, کہ یا اللہ ان حاسد حسد کرنے والے کے شر سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں. عجیب و غریب نکتہ علماء نے نقل کیا ہے. اس لیے آدمی یوں کہ بھائی یہ تو فلانا یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے, بھائی وہ تو رہیں گے, ان کو چھوڑ دے, جو کرتا ہے کرنے دو, وہ تو رہنے والے ہیں, تو جتنی بھی کوشش کر لے
کہ یوں یہ نہ رہے، پرانا نہ رہے، یہ میرے ساتھ یوں نہ کرے. نہیں، وہ تو سب کرنے والے ہیں، اللہ نے کہہ دیا ہے. حاسد تو رہیں گے، تیرا کام یہ کہ حاسد کے شر سے اللہ کی پناہ مانگے. خیر، تو ان یہود نے، نصارہ نے اس حسد کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا، رسالت کا انکار کر دیا. وما تفرق الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءتهم البینہ. ان اہل کتاب نے اختلاف نہیں کیا مگر اس کے بعد کہ ان کے پاس ایک واضح روشن دلیل آ گئی. ایسی شخصیت آ گئی کہ تھوڑی دیر جا کر بیٹھو گے، قرآن سنو گے، دل پگھل جائے گا، بات قبول کر لو گے. لیکن کیا کرے، اندر کا حسد تھا، دشمنی تھی، عداوت تھی، جس سے ایمان جیسی بڑی دولت سے محروم ہو گئے. پھر آگے اللہ یوں کہہ رہا ہے کہ ہم نے ان کو جو حکم دیا، یہ ہم نے کوئی نئی بات ان کو نہیں کہی کہ نبی آ گئے تو اب کچھ نیا چیپٹر کھولو. نہیں، جو ان کے نبی ان کو دین کی دعوت دے کر گئے، جو توحید سکھلا کر گئے، جو نماز ان کو سکھلا کر گئے، جو ان کو زکوٰۃ اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا سکھلا کر گئے، وہی تو یہ نبی بھی دعوت دے رہے. اللہ نے جب سے نبی اتارے اور جب تک نبوت کو ختم کیا، وہاں تک نبی کی اصولی دعوت میں کوئی فرق نہیں ہے. وہی توحید ہے، وہی رسالت ہے، وہی آخرت. ہاں، جزوی احکام میں کچھ نہ کچھ فرق ہوتا ہے زمانے کے لحاظ سے. پہلے کچھ نماز میں الگ تھا، پھر کچھ روزہ الگ، یہ کچھ جزوی احکام. باقی اصولی بات سب میں ایک ہے. وما تفرق الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءتهم البینہ وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین له الدین حنفاء ویقیموا الصلاۃ ویؤتوا الزکاۃ وذلک دین القیم. ہم نے کوئی نئی بات تو کہی نہیں، اور نبی نے آ کر بھی تم کو کوئی نئی بات تو نہیں کہی. وہی کہا جو تمہارے نبی کہتے آئے تھے کہ بھائی ایک اللہ کی لیعبدوا اللہ، ایک اللہ کی عبادت کرو، مخلصین لہ الدین، بس ساری توجہ اسی اللہ کی طرف کر دو، ادھر ادھر ان بتوں کی طرف متوجہ نہ ہو، خالص اللہ کی عبادت کرو. وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، نماز کو قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو. یہی سیدھی سیدھی بات جو تمہارے پہلے نبی آ کر تم کو کہہ گئے. اب یہ نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہی بات کہہ رہے. غور کرو، کوئی نئی بات تو لے کر نہیں آئے. تو اب تمہارے لیے اب ماننے میں کیا تکلیف ہے؟ خیر، آگے اللہ نے یوں کہا ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا اولئک ھم شر البریہ. نبی آئے تو دو گروپ ہو گئے. ایک وہ ہے جنہوں نے نبی کی بات کو قبول کر لیا، بات کو مان لیا، اور اہل کتاب تو بہت زیادہ ضد پہ رہے، لیکن مشرکین نے تو پھر بھی مان لیا، مشرکین نے تو پھر بھی قبول کر لیا. کیونکہ بہت سارے ایسے تھے جو مارے گئے، بہت کم ایسے تھے جو عرب میں کفر کی حالت میں مرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، ورنہ اخیر میں ہر ایک نے کلمہ پڑھ لیا. ہاں، اہل کتاب تو ان کی اکثریت ہی کفر پر رہی، شرک پر رہی. تو پھر دو گروپ ہو گئے، ایک نے مانا ایک نے نہیں مانا. اب اللہ دونوں کا نتیجہ بتلا رہا ہے. یہ نتیجہ ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین، جنہوں نے نبی کی بات کو نہیں مانا، کفر کیا، اہل کتاب میں سے ہو مشرکین میں سے ہو، فی نار جہنم خالدین فیہا، وہ جہنم کی آگ میں ہوں گے جس میں ہمیشہ رہیں گے. اولئک ھم شر البریہ. البریہ یعنی زمین پہ بسنے والی جتنی مخلوقات ہے اس کو بریہ کہتے ہیں. اللہ کہہ رہے یہ زمین پر چلنے والی مخلوقات میں سب سے بدتر لوگ ہیں. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک ھم خیر البریہ. وہ لوگ جن ایمان لائے، جنہوں نے اچھے کام کیے، اللہ کہہ رہا ہے اولئک ھم خیر البریہ، یہ زمین پہ چلنے والوں میں سب سے اچھے ہیں. اب ایک بات یہاں یہ بات سن لینی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے یوں کہا کہ کافرین اور مشرکین یہ زمین کی سب سے بدتر مخلوق، ایمان والے سب سے اچھے. حالانکہ ہم دنیا میں یہ دیکھتے ہیں کہ بہت سے کافر بڑے بڑے اچھے کام کرتے ہیں، وہ بھی بڑی بڑی تنظیمیں چلاتے ہیں، رفاعی بڑی بڑی کام، ہاسپٹلس چلاتے ہیں، پتہ نہیں کتنی ہاسٹلس ہیں ان کی، کتنی ان کے کالجز، یونیورسٹی، بڑے بڑے خیر کے کام کرتے ہیں. تو ان کی سب چیز پر پانی پھیر دیا اللہ نے کہ یہ تو برے ہی برے ہیں. اور یہاں کتنے ایمان والے ایسے بھی ہیں جو دو نمبری بھی کرتے ہیں، جن کے کام ایسے ہیں جس کو دیکھ کر شیطان شرمائے. پھر بھی اللہ نے کہا کہ اولئک ھم خیر البریہ، یہ تو بہت اچھے ہیں.
ایسا کیوں؟ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اللہ نے یوں کہا کہ ان الذین کفروا من اہل الکتاب، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ بہت برے ہیں. اور جہاں ایمان والوں کی بات ہے نا، وہاں دو چیزیں اللہ نے فرمائے، صرف ایمان نہیں کہ ان الذین آمنوا. اوپر والی آیت میں یوں ہے کہ ان الذین کفروا، کافر برے ہیں. اور جب ایمان والوں کا تذکر آیا تو صرف یوں نہیں کہا کہ ایمان والے، یوں کہا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ ایمان بھی لائے اور ساتھ میں نیک اعمال بھی کیے تو وہ اچھے ہیں. وہ کیا ہے؟ خالی ایمان لانے کی وجہ سے اور تمہارے اعمال ایسے ہیں کہ جو ہم نہیں چاہتے ہیں، ہماری مرضی کے مطابق نہیں ہے، تو ہماری نظر میں تمہاری کوئی ویلیو نہیں، تم نہیں اچھے ہیں. اب کافرین کو کیوں برا کہہ دیا گیا؟ اس لیے کہ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ کفر جو ہے نا، اللہ کا انکار کرنا، یہ بدترین جرم ہے. کیا ہے؟ بدترین جرم ہے. بدترین جرم کیوں ہے؟ اس لیے ہے کہ یہ دنیا اللہ نے بنائی، پیدا اللہ نے کیا، ہر ایک کو طاقت اللہ نے دی، روزی اللہ دیتا ہے، اولاد اللہ دیتا ہے، کاروبار اللہ چلاتا ہے، آسمان کا نظام، بارش کا نظام اللہ چلاتا ہے، سب کچھ اللہ کا ہے. اب اللہ کے ساتھ وفاداری یہ تھی کہ اللہ پر ایمان لاتے، اور اللہ کا انکار کرنا یہ اللہ کے ساتھ بے وفائی ہے. اور بے وفائی بہت بڑا جرم ہے. میں آپ کو مثال سے سمجھاؤں. ایک آدمی آپ کی دکان میں، آپ کے کارخانے میں کام کرتا ہے، آپ اس کو مہینے کے اینڈ میں پگار دے دیتے، تنخواہ دیتے ہیں. اب آپ سے وہ تنخواہ لیتا ہے، پگار لیتا ہے، لیکن وہ آپ کو سیٹھ ماننے تیار نہیں ہے، آپ کو اپنا آقا ماننے تیار نہیں ہے. جب بیمار ہوتا ہے تو بھائی 500,000 کی نوٹ نکال کے دے دی. جب اس کے یہاں کوئی شادی بھی آئے تو 2-5-10,000 کا اس کے وہاں خرچہ کر دیا. سب اس کی ضرورتوں کا لحاظ کرتا ہے، لیکن پھر بھی گیت گاتا ہے کوئی اور کے، اس کے گیت گاتا ہے. یہ کہتا ہے کہ یہ میرے کو نہیں دے رہا ہے. جو دینے والا ہے اس کا انکار کرتا ہے، اس کو آقا ماننے تیار نہیں ہے. دوسرے کے گیت گا رہا ہے کہ وہ دیتا ہے، یہ میری ضرورت پوری کرتا ہے، یہ کام کرتا ہے میرے. تو بولو یہ آقا کے ساتھ کتنی بڑی بے وفائی ہے. اور ہم سب یہ اللہ کے نوکر نہیں ہیں، ہم تو اللہ کے بندے ہیں. اللہ نے پیدا کیا ہے. وہ جو آقا ہے اس کو پیدا نہیں کرتا ہے، وہ خالی مہینے کے اینڈ میں اس کو تنخواہ دے دیتا ہے، پگار دے دیتا ہے. اس کی پوری روزی کا بھی وہ ذمہ دار نہیں ہے، اس کی صحت کا، اس کی ضرورتیں پوری کرنے کا بھی وہ ذمہ دار نہیں ہے. وہ تو خالی مہینے کے اینڈ میں تنخواہ اس کو دے دی، پگار دے دی، چل بھائی تو جانے، تیرا کام جانے. لیکن ہم تو اللہ نے پیدا کیا، ساری ضرورتیں وہ پوری کرتا ہے، سب کچھ وہی کرنے والا ہے. اور پھر بھی میں اور آپ یوں کہو کہ بھائی روزی تو وہ فلانا بدھ دیتا ہے، بارش تو اس نے برسائی، یہ تو فلانے نے کیا. بھائی یہ ہو میرے ہاں بیٹا مجھے چاہیے تو میں فلاں بدھ کے سامنے ہاتھ جوڑ لوں، اس کو کہوں یہ چاہیے تو فلاں بدھ کے سامنے جھک جاؤ. تو بولو یہ کتنی بڑی بے وفائی ہوئی، کتنی بڑی بے وفائی. اس لیے اللہ کو یہ چیز بہت زیادہ ناپسند ہے. ہاں اگر تم بہت خیر کے کام کرتے ہو تو آخرت میں تمہارے لیے کوئی بدلہ نہیں، ہم اس کا بدل تمہیں دنیا میں دے دیں گے. اس لیے آج دیکھتے ہیں نا کہ کفار، بڑے بڑے کافروں کے ملک کتنے آگے ہیں. یہ ان کے اخلاق بہت اچھے ہیں، ان کے یہاں لوگوں کے ساتھ کا رہنا سہنا یہ بہت اچھا ہے. یہ ساری چیزیں جو اچھائیاں ان کے اندر ہے نا، اچھے کام کرتے ہیں، تو اس کا نتیجہ ان کو دنیا ہی میں مل جاتا ہے کہ یا تو وہ خود بہت ترقی کر جاتے ہیں یا ان کی وجہ سے ان کی اولاد بہت ترقی کر جاتی ہے. مفتی شفیع صاحب بات بہت پتہ نہیں، مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ لکھا ہے کہ مسلمان آج بہت پستی کا شکار ہے اور کافر کہاں پہنچ گئے. تو کہنے لگے کہ بھائی ایک بات ذہن میں رکھنا، جس کو جو بھی اچھائی ملی نا وہ خیر کی وجہ سے ملی. ان لوگوں کو جو اچھائی ملی یہ اونچے دنیا کے مقام پر پہنچ گئے
تو اس وجہ سے نہیں کہ ان کا اپنا کوئی کمال ہے، نہیں، انہوں نے وہ اخلاق نبیوں والے اپنائے، ان میں وہ ڈسپلن، وہ اخلاق، وہ ساری چیزیں، وہ ایک دوسرے کی مدد کرنا، ایک دوسرے کی خیر خواہی، یہ ان کو بڑے بڑے جو کام جو ہے نا جس کی وجہ سے وہ آج اس مقام پر پہنچ گئے. اور مسلمان بھی وہی نبی والے اخلاق اگر اپنا لیں گے نا تو مسلمان بھی وہی اونچے مقام پر پہنچ جائیں گے. ان کے اندر ایک دوسرے کی رواداری، ہمدردی، خیر خواہی، یہ ساری چیزیں جب جنم لے لے گی تو یہ بھی دنیا کے اونچے مقام پر پہنچ جائے گی. تو دنیا کی ترقی اللہ دے دیتا ہے، لیکن اللہ نے فرمایا آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے. دنیا ہم ان کی بنا دیں گے، چمکا دیں گے، یہ اور ان کی اولاد بہت آگے جائے گی، بہت کمائے گی، بہت دولت میں کھیلے گی، لیکن آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں. اور آگے فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان والو تم بھی سن لو، اللہ کہہ رہا ہے صرف ایمان کی وجہ سے تمہاری نجات نہیں ہو سکتی ہے، وعملوا الصالحات، نیک کام کرنے پڑیں گے، اچھے کام کرنے پڑیں گے، اللہ کی مرضی پہ آنا پڑے گا، اللہ کی نامرضیات کو چھوڑنا پڑے گا، تب تم کہے جاؤ گے اولئک ہم خیر البریہ، کہ یہ زمین پہ چلنے والوں میں سب سے اچھے ہیں. آگے اللہ نے اور اس کا انجام بتلایا کہ جزاؤہم، انشاءاللہ اس کو آگے آئندہ مجلس میں عرض کر دیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك من الخير كل عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كل عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. یہ لوگوں کون مقتل سے سراپا خندزن آیا، جو اس انداز سے باندھے ہوئے سر سے کفن آیا. اڑا دو خاک دشمن پر کہ ظالم جان من آیا، بٹا دو داغ باطل پر کہ اب باطل شکن آیا.